गजा में फौरी, पायदार और मुस्तहकम जंग बंदी की जाए। ब्रिक्स मुमालिक के सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया। सीज फायर से कशीदगी का खात्मा होगा। वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वली अहद ने इसराइल को असलहे की सप्लाई रोकने पर जोर दिया। चीनी सदर का जंग बंदी पर फौरी अमल दरामद कराने का मुतालबा। कहा, मसला फलस्तीन के मुनसिफाना हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। रूसी सदर का मसले का सियासी हल निकालने पर जोर। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा, इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कुशी रोकने के लिए मजबूत इकदामात करना होंगे। ईरानी सदर का ब्रिक्स मुमालिक पर इसराइल से सियासी, इक्तिसादी और फौजी ताल्लुकात खत्म करने पर जोर। गजा में 3 से 5 दिन की जंग बंदी का इम्कान। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया कहते हैं, मुआहिदा हतमी मराहिल में है। हमने अपना मौक़िफ़ कतर में भाइयों और सालसों तक पहुंचा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक मगवियों की रिहाई के लिए कई हफ्ते से काम कर रहे हैं। अब मुआहिदे के बहुत करीब हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे के तहत हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चे रिहा करेगा। बदले में इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। आरजी जंग बंदी के लिए इसराइल की जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। गजा पर इसराइली हमलों का 46वां रोज। नुसायरत कैंप पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 10 अफराद शहीद, 22 जख्मी। जबालिया कैंप का मुकम्मल मुहासरा। 4 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमले में दर्जनों अफराद शहीद। अलाउदा अस्पताल पर बमबारी से 3 डॉक्टर शहीद हो गए। शिमाली गजा में इंडोनेशियन और कमाल अदवान अस्पताल के करीबी इलाकों पर हमले। मगरबी किनारे में सिहूनी फौज ने फलस्तीनी नौजवान को गोलियों का निशाना बना डाला। 40 अफराद गिरफ्तार। शोहदा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज। 5,840 बच्चे शामिल। इसराइली हमलों में आलमी इदारा सेहत की कारकुन भी शहीद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक दिमा अल हाज के साथ उनके 6 माह के बेटे, शोहर और 2 भाइयों ने भी जामे शहादत नोश किया। ये वहशत खत्म हो जानी चाहिए। इसराइल का लेबनान की सरहद पर ड्रोन हमला। अल कसाम ब्रिगेड्स लेबनान के डेप्टी कमांडर खलील खराज 4 साथियों समेत शहीद। लेबनान इसराइल सरहद पर 8 अफराद शहीद, 2 सहाफी भी शामिल। हालिया जंग में लेबनान सरहद पर होने वाली एक दिन में सबसे ज्यादा शहादतें। लेबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं, सहाफियों पर हमले साबित करते हैं इसराइली जराइम की कोई हद नहीं। वो मीडिया की आवाज बंद करना चाहता है। गजा में इंसानी अलमिया संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए मुहाजिरीन के मुताबिक 17 लाख अफराद बेघर हो चुके। मजमूई अमवात में 75% बच्चे, खातीन और बुजुर्ग शामिल। आलमी इदारा खुराक का कहना है, गजा के शहरियों को फाका कुशी के खतरे का सामना। सूरत हाल इंतहाई संगीन करार। रफा राहदारी से असल जरूरत का सिर्फ एक हिस्सा इमदादी सामान ही गजा आ सका। इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएं। जनूबी अफ्रीकन पार्लियामेंट में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 248, मुखालिफत में 91 वोट डाले गए। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी पॉलिसी कभी वन स्टेट की नहीं रही। मालूम नहीं सदर ममलुकत ने ये बात किस तनाजुर में की। सेनेट में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जैलानी की वजाहत। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC सेक्रेटेरिएट को भी 2 रियासती हल पॉलिसी जारी रखने की वजाहत भिजवाई। सेनेटर रज़ा रब्बानी का मुतनाज़े बयान देने पर सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। सेनेट इजलास जुमा की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजामात के मुआहिदे की मंजूरी। रियाद में सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। रवां बरस पाकिस्तानी आज़मीन हज का कोटा 1,79,210 रखा गया था। 50% सरकारी, बाकी निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत फौजी अदालतों के फैसले को आज दोबारा चैलेंज करेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर कर दिया।
درخواست میں موقف اختیار کیا۔ آرمی ایکٹ کی طرز پر مختلف عدالتیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دیتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن غیر قانونی قرار دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق وزارت قانون کے 15 نومبر کے جیل ٹرائل نوٹیفکیشن کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ جیل ٹرائل غیر معمولی حالات میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کیمرہ ٹرائل بھی تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ 27 جون کا جج کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن قانون کے مطابق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ خاور مانیکا کے انٹرویو پر قائد نون لیگ کا رد عمل آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی نے سوال کیا، کیا اب اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف کیا گل کھلاتے رہے؟ خاور مانیکا نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے، نواز شریف کا جواب۔ نواز شریف کی اعلی عزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 نومبر تک کی تاریخ دے دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس سنا۔ قائد نون لیگ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مشکل وقت آیا تو شیر بلی بن گیا، ہمیں موقع ملا تو پاکستان کی قسمت بدل دیں گے۔ عوام نے تحریک انصاف اور مہنگائی لیگ کا اصل روپ دیکھ لیا، یہ دونوں اقتدار میں آ کر اپنا ذاتی حساب لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پردیر میں جلسہ عام سے خطاب، کہا بزرگ سیاستدان ذاتی دشمنی پر اتر آئے، خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، ان کے ارادوں کا کچھ علم نہیں، کیا چاہتے ہیں؟ بلاول کو ان کی زبان اور انداز میں جواب دینا مناسب نہیں۔ رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس، ہم تلخیاں کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں۔ بلاول کے ساتھ کام کیا، ملک کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہا، جیسے پہلے مداخلتیں ہوئی اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل ہوگا۔ سیاست میں بچوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلاول نے بزرگ سیاستدانوں کے حوالے سے بیان اپنے والد کے لیے دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل، کہا بچوں اور بڑوں کی باتوں میں فرق ہوتا ہے، ملک اب کسی متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکی سفیر کسی سے ملے تو اسے مداخلت کی نظر سے دیکھا جاتا، ملک میں اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا مل کر چلنے پر اتفاق۔ اسلام آباد پیشی کے بعد قائد نون لیگ کی مولانا کے گھر آمد، الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت۔ قائد نون لیگ نے مولانا کے خوش دامن کے انتقال پر فاتح خوانی بھی کی۔ شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ نواز شریف اور شہباز شریف لاڈلے ہیں، دونوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا، شریف برادران نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا، کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کراچی کی سیاست میں متحرک، کہتے ہیں 9 مئی واقعے کی وجہ سے نیا پاکستان کا خواب پورا نہ ہو سکا، جو کچھ دیکھا خواب و خیال میں نہیں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی سنا، پاک فوج ملک کی نگہبان، استحکام پاکستان پارٹی سندھ میں ٹف ٹائم دینے کے لیے سرگرم، پیپلز پارٹی سے کسی بھی سطح پر اتحاد سے انکار، محمود مولوی نے دیگر جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے، پیر پگارا نے بھی جی ڈی اے کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، احتساب عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف سے مزید 2 روز تفتیش کی اجازت دے دی۔
آئندہ سماعت 23 نومبر کو ہوگی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین تحریک انصاف پر ایک اور تلوار لٹک گئی۔ 23 نومبر کو توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت۔ پی ٹی آئی چیئرمین پر فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بینچ اراکین پر اعتراض اور دیگر شکایات پر غور۔ جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ اجلاس آج دوپہر 3 بجے تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تفتیش کا معیار بدترین ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوہرے قتل کے کیس میں ناقص تفتیش پر سخت برہم۔ کہا بہت سنا تھا پولیس اصلاحات کا، 2 افراد قتل ہوئے اور 3 زخمی، پولیس نے اتنے بڑے واقعے کی کیا تفتیش کی؟ خیبر پختونخوا پولیس میں کہاں ریفارمز ہوئیں؟ پولیس نے زخمیوں کے بیانات ہی ریکارڈ نہیں کیے۔ ٹرائل کورٹ کو کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ اجلاس میں چینی کی برآمد کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اجلاس کی صدارت وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز نے کی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق شوگر مل مالکان سے چینی کے اضافی سٹاک کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ مل مالکان کو چینی کی مقامی کھپت پوری کرنے کے لیے کہا گیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے 2.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق برآمد کی اجازت سے مقامی سطح پر چینی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کا انتظار ختم۔ پنجاب میں کرشنگ سیزن 25 نومبر سے شروع ہوگا۔ محکمہ خوراک نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ صوبے میں 44 شوگر ملز کسانوں سے 400 روپے فی من گنا خریدیں گی۔ زندہ دلاں دے شہر لاہور وچ جی آیاں نوں۔ ٹورزم کارپوریشن کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے نئے بس روٹ کا آغاز۔ پہلے ٹور میں برطانیہ سے آئے 150 یاتری شریک ہوئے۔ سکھوں کو ان کے مذہبی اور دیگر تاریخی مقامات کی سیر کروائی جائے گی۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق کی شادی کی تیاریاں۔ امام الحق کی ہونے والی اہلیہ مول محمود کا عروسی لباس میں دلکش فوٹو شوٹ۔ نکاح 25 نومبر کو ہوگا۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔